کاش کہ تیرے آئین ماننے کے لیے میری روشیں درست ہو جائیں۔ جب میں تیرے سب احکام کا لحاظ رکھوں گا تو شرمندہ نہ ہوں گا۔ جب میں تیری صداقت کے احکام سیکھ لوں گا تو سچے دل سے تیرا شکر ادا کروں گا۔ میں تیرے آئین مانوں گا، مجھے بالکل ترک نہ کر دینا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آمین آمین. تھینک یو ویری مچ مسز ابھیشاک. اور آئے ہم دعا کریں۔ آئے خدا، میں آپ کا شکر کرتی ہوں آج کے دن کے لیے جو آپ نے ہماری زندگی میں بخشا کہ ہم آپ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں اور آپ کا کلام آپ کے بندے سے سن سکیں۔ میں آپ کا شکر کرتی ہوں آج کا کلام کے لیے اور آپ کے بندے کے لیے جو آج کا کلام ہمیں سنا رہے ہیں، انہیں برکت دیں اور آج کے کلام پہ برکت آمین آمین. تھینک یو ویری مچ مس ادینہ. ابھی وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم خداوند کے زندہ مقدس بابرکت پاک کلام کو سنیں، اور کلام کی اس خدمت کے لیے میں دعوت دوں گا مسٹر عادل کو کہ وہ آئیں اور آج کا کلام ہم سب کے لیے کھولیں. تھینک یو. تھینک یو. اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور خداوند کا شکر ہے کہ ایک دفعہ پھر خداوند نے موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کو ہم مل کے اس کے اوپر غور کر سکیں. اور ہم نے سام 119، زبور 119، بھجن سہیتا 119 ہم نے یہ شروع کیا ہوا ہے، اور اس کا انٹروڈکشن چل رہا ہے. پہلے بھی انٹروڈکشن اس کا ہم نے لاسٹ ویک بھی کیا تھا، اور آج بھی اسی کو ہم رکھیں گے، اس کو جاری رکھیں گے. اس بیان کو ہم اسی طرح اس کو سیکھنے کا رکھیں گے. بہت بڑا زبور ہے، بلکہ سب سے بڑا زبور ہے یہ، اور یہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی 176 آیات ہیں. یہ اتنا بڑا ہے، بہت ساری باتیں اس کے ساتھ ہیں، اور بڑا یہ حیران کن کرنے والا زبور ہے تو یہ پوئٹری ہے، یہ نظم ہے، یہ گیت ہے جو کہ خداوند کی شان میں یہ لکھا گیا اور پھر یہ گایا بھی جاتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ہر زبان کے اندر اس کے اوپر اس کی شاعری بنی، اس کی ٹیون بنی، اور اس کو گایا جاتا ہے. عبرانی کے اندر تو خیر ہے ہی، عبرانی میں لکھا گیا، اور یہ لکھا گیا، اور یہ اس کی خوبصورتی میں ہے کہ اس کا ہر جو بند ہے اس کی جو آیات ہیں وہ 8 آیات پر مشتمل ہے. ایک جو اس کا سٹینزا آپ کہہ سکتے ہیں وہ 8 آیات پر ہے. یہ ہم نے پہلے بھی یہ بات سیکھی تھی. اور اس کے 22 حصے ہیں، اس کے 22 اس کے سٹینزاز ہیں، اس کے حصے ہیں. اور یہ وہ حصے ہیں جو کہ ہیبرو الفابیٹس ہیں، جیسے اردو کے اندر جیسے الف بے پے ہیں، جیسے انگلش کے اندر ABCD ہے، اسی طرح جو ہیبرو کے الفابیٹس ہیں وہ 22 ہیں. ہم جانتے ہیں انگلش کے 26 ہیں، اردو کے 38 ہیں، ہندی کے 46 ہیں، اور پنجابی کے 35 جو کہ گرمکھی جس کو کہتے ہیں، وہ والی پنجابی، وہ جو انڈیا میں بولی جاتی ہے. اور یہ اس کے 35 الفابیٹس ہیں. لیکن جو ہیبرو کے ہیں، عبرانی کے الفابیٹس ہیں، وہ 22 ہیں، 22 ہیں. اور یہ اسی لیے اس کے 22 حصے ہیں. اور اس شاعر نے، اس کا زبور نویس اس کا جو ہے، ہم نے پہلے بھی یہ بات سیکھی تھی کہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ حضرت داؤد نے اس کو لکھا تھا، لیکن کچھ اور بھی علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈینیل کی، اس میں عزرا کی، اس میں یرمیا کی لکھائی کا عکس بھی ملتا ہے. تو 22 حصے ہیں اس کے، اور جو ہر بند جو اس کا شروع ہوتا ہے وہ اس کا جو شروع کا ورڈ ہے وہ ہیبرو کے الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے. اور جو عبرانی جانتے ہیں وہ اس کے الفابیٹس کو بھی ضرور جانتے ہوں گے کہ پہلا اس کا عبرانی کا جو الفابیٹ کا جو شروع ہے وہ الف ہے، الف ہے، جیسے کہ اردو میں الف ہے. اور دوسرا ہے بات، BETH، بات یا بات. اور تیسرا ہے گمل.
اور اسی طرح آگے جیسے جیسے ہم اس کو اسٹڈی کریں گے ہم اس کو ضرور دہرائیں گے کہ کیسے کیسے ہیں. اور کیونکہ یہ عبرانی میں لکھا ہے تو ہر بند کا جو پہلا ورڈ ہے وہ اسی الفابیٹ سے شروع ہوتا ہے. یعنی کہ جو پہلا جو جس کی آج پڑھا بھی گیا ہے، مسز ابھیشاک نے اس کو پڑھا، تو وہ الف سے شروع ہوگا. جو دوسرا بند ہم شروع کریں گے تو وہ بیتھ بی سے شروع ہوگا. وہ تو یہ بڑی ایک اس میں حیران کن بات ہے اور برکت کی بات ہے اس کے اندر کہ اس کے جو اس کو اس طرح لکھا گیا ہے، یہ اس کو اس طرح پاکرو نے لکھوایا ہے، کیونکہ یہ پاکرو کی ہر پاک کلام کا ہر ایک حصہ، جیسا کہ پولس رسول لکھتا ہے کہ جتنا بھی جتنی بھی باتیں ہیں بائبل کی، جتنی بھی بائبل لکھی گئی ہے وہ خدا کا بریڈ آؤٹ ہے. ہر ایک صحیفہ جو ہے نا وہ خداوند کے الہام سے ہے، وہ خداوند کی طرف سے ہے، وہ پاک روح نے لکھوایا ہوا ہے. تو اسی لیے اس کی ترتیب اتنی اچھی ہے، اور اس کی جو بناوٹ ہے یہ بڑی حیران کن طریقے سے جو ہے. حالانکہ ہم بچپن سے اس کو پڑھتے آ رہے ہیں، کبھی اس بات پہ غور نہیں کیا تھا، لیکن جب ہم نے اس کو مل کے سیکھنا شروع کیا تو بہت ساری باتیں اس کے بارے میں ہمیں مل رہی ہیں. اور ہر بند میں خدا کی بڑائی کرنے اور اس کے نام کو جلال دینے کے لیے جملے لکھے گئے ہیں. ہر بند کے اندر اس کا مقصد ہی یہ ہے، اس پوئم کا، اس بند کا اور اس زبور کا مقصد ہی یہ ہے کہ خداوند کی بڑائی کرنی ہے، اس کے نام کو اونچا کرنا ہے، اس کے نام کو جلال دینا ہے. اور ہر بند کے اندر خداوند کے نام کو جلال دیا گیا ہے. اور ایک اور بھی کچھ اور بھی اس کی باتیں ہیں جو بڑی حیران کن ہیں. اس میں پورے زبور میں 176 آیات کے اندر یا 22 حصوں کے اندر 25 دفعہ شریعت کا نام اس میں آیا ہے، یعنی لا کا آیا ہے نام اس کے اندر، خداوند کی شریعت، جو کہ ہم پہلی آیت کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے اندر لکھا ہوا ہے، پہلی آیت کا دوسرا حصہ ہے جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتا ہے. تو جو شریعت کا جو ورڈ ہے، لفظ ہے، وہ اس کے اندر 25 دفعہ آیا ہے. اور پھر اس میں 24 دفعہ یعنی کہ 24 دفعہ اس میں کلام کا لفظ آیا ہے. کلام کا اس کے اندر لفظ آیا ہے، اور یہ بار بار آیا ہے اس کے اندر، تاکہ ہم اس کو اس طرح لے کے یہ خداوند کا کلام ہے، یہ خداوند کے منہ سے نکلی ہوئی یہ بات ہے. اور پھر اس کے اندر 23 دفعہ اس کے اندر انصاف کا لفظ آیا ہے، یعنی ججمنٹ، یور ججمنٹ، یہ اس کے اندر لفظ آیا ہے. اور پھر 23 دفعہ اس کے اندر گواہ ہونے کا یعنی ٹیسٹمونی کا اس میں ذکر آیا ہے. جیسا کہ 119 کی ہم دیکھتے ہیں، اس کی دوسری آیت کے اندر ہم دیکھتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، یعنی کہ اس کی ٹیسٹمنیز کو مانتے ہیں، وہ مبارک ہیں. اور کون جو بائبل کے اندر جو بڑے گواہ ہوئے، وہ خدا یسوع کے گواہ، جو کہ مقدس متی، مرکز، لوکا، یوحنا، یہ وہ زندہ گواہ ہیں. اور باقی کے جتنے بھی 12 شاگرد تھے، 11 شاگرد تھے، پہلے 11 رہ گئے تھے، پھر 12 ہوئے، ایک اور بھی چنا گیا، اس کو 12 پورے کیے گئے. وہ سارے گواہ ہیں خداوند کے کہ ہاں ایسا ہوا تھا. یسوع اس زمین کے اوپر وہ آئے تھے، وہ انسانوں کے بیچ میں رہے، انہوں نے کلام کیا، انہوں نے باتیں کی، انہوں نے بادشاہی کے بارے میں بتایا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا، جو کہ آج کل ہمارے ہاتھوں کے اندر ہیں. ہم جو اس کی شہادتوں کو مانتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں، متی، مرکز، لوکا، یوحنا، بیکاز دے ور وٹنس آف جیسس کرائسٹ. اگر جب ہم اس کو مانتے ہیں تو دین وی آر بلیسڈ، ٹھہرتے ہیں، ہم مبارک ٹھہرتے ہیں. اس بات میں ہم مبارک ٹھہرتے ہیں. یہ بڑی حیران کن بات ہے اس کے اندر کہ
23 دفعہ اس میں ٹیسٹمنی کا ذکر آیا ہے، اور 21 دفعہ اس میں یہ بات کا ذکر آیا ہے کہ وہ آئین جو ہمیں دیے گئے یا وہ حکم جو ہمیں دیے گئے تیرے حکم جیسے ہیں جو ہمیں دیے گئے، اور یہ 4 آیت کے اندر اس کا ذکر پایا جاتا ہے، تو نے اپنے قوانین دیے ہیں، یعنی کہ جو حکم جو خداوند نے ہمیں دیے ہیں، جو لاز خداوند نے دیے ہیں، ہم وہ دیکھتے ہیں وہ 21 دفعہ 22 سٹینزاز کے اندر آئے ہیں، بند کے اندر آئے ہیں، اور 176 آیت کے اندر یہ پائے جاتے ہیں۔ اچھا، ان سے جڑی ہوئی بہت ساری اور بھی باتیں ہیں جو کہ میں نے بھی جب اس کو پڑھا تو مجھے بھی بڑی یہ اچھی لگی، اور مجھے اس سے برکت ملی۔ ایک بہت بڑے تھیولوجین جو کہ علم الہی کے ماہر جس کو کہا جاتا ہے 18ویں صدی کے، اور ان کا نام ہے میتھیو ہنری۔ ابھی بھی ان کی ہیں، میں کبھی کبھی ان کی کومنٹری پڑھتا ہوں، یہ کومنٹری لکھتے ہیں ابھی، اور یہ برکت ہے ان کے لیے ملی ہے۔ یہ 18ویں صدی کے تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچے ہی تھے تو ان کے جو دوسرے بہن بھائی تھے وہ اور یہ خود بھی میتھیو ہنریز، ان سب کو ان کے والد نے کہا تھا کہ تم نے روز ایک زبور 119 کی ایک آیت کو زبانی یاد کرنا ہے روز، اور اس کے اوپر غور کرنا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یہ روز ایک آیت پڑھتے تھے اور اس پہ غور کرتے تھے، میڈیٹیٹ کرتے تھے، اور میتھیو ہنری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسے بزرگ تھے جس کو پورا زبور 119 یعنی کہ 176 آیات یعنی کہ اس کے 22 حصے زبانی یاد تھے۔ اس کو جو کبھی کہا جاتا تھا یا کبھی کہا گیا، جب بھی اس کو کہا گیا کہ تم اس کو سناؤ، تو وہ اس کو جہاں سے کہا جاتا تھا وہاں سے وہ سنا دیتے تھے اس کو یہ 176 آیت زبانی یاد تھیں۔ Praise the Lord۔ ایسے بزرگ بھی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یہ جو بڑا ہوا ہے میتھیو ہنری، تو پھر اس نے خداوند کے کلام کی تشریح کرنا شروع کی، اور ابھی تک اس کے بہت سارے لوگ جن میں بھی ہوں، جب وہ کلام کو پیش کرتے ہیں تو ان کی کومنٹریز کو وہ پڑھتے ہیں، مطلب کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر چھپی ہوئی جو پیچھے کی باتیں ہیں وہ انہوں نے بیان کی تاکہ ہم اس کو سیکھ سکیں۔ جیسے کوئی بھی جیسے آیت ہے کہ مبارک ہیں وہ جو کامل رفتار ہیں، جو خداوند کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور اس قسم کے اس جملے کا جیسے پہلے ہی جو آیت ہے اس کے اندر اس کا مطلب میتھیو ہنری بیان کرتے ہیں، یہ ہے۔ اور ہم ایک اور جو کہ اسی زبور سے وابستہ ہے بات، وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک اور بزرگ تھے، اور ان کا نام تھا ڈیوڈ لیونگ سٹون۔ ہاں جی، یہ مشنری تھے، یہ افریقہ کے اندر یہ مشنری تھے، اور ان کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے کہ یہ ان کا زبور 119 یہ ان کا ڈیلی وہ اس کو پڑھا کرتے تھے، اس پر میڈیٹیٹ کیا کرتے تھے۔ ہی واز دا مشنری ٹو دا افریقہ، جو افریقہ کے اندر جتنی بھی مسیحیت پھیلی ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ ڈیوڈ لیونگ سٹون کی وسیلے سے پھیلی ہے۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ہنری مارٹن، ایک بڑا نام ہے ہنری مارٹن کا، جو کہ انڈو پاک کا 9ویں صدی کا یہ بزرگ، جس نے کہ انڈیا میں، جب تو انڈیا وہ تو بہت بڑا تھا، جس کے اندر بنگلہ دیش بھی تھا، پاکستان بھی شامل تھا، اس کے اندر اور بھی آس پاس کے علاقے تھے اس کے اندر شامل تھے، تو اس بزرگ نے وہاں پہ 19ویں صدی میں اس نے ہنری مارٹن نے وہاں پہ بہت سارا کام کیا، اور اس نے جتنی بھی مسیحیت ہے وہاں پھیلانے میں اس کا بڑا کردار ہے۔ جی، یہ زبور 119 یہ سمجھ لیں کہ آپ اس کی زندگی تھی،
اور اس کو جو برکت ملی اس کا کہنا ہے کہ وہ مجھے سام 119 کے وسیلے سے ملی، اس کو یاد کرنے سے، اس پہ غور کرنے سے اور اس کو اپلائی کرنے سے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جب مجھے خداوند کی بڑائی کرنی ہوتی تھی، مجھے اس کے نام کو جلال دینا ہوتا تھا، مجھے جب لفظ نہیں ملتے تھے، جب مجھے سینٹنسز نہیں ملا کرتے تھے، تو میں اسی بھجن سہیتا 119 سے میں وہ لیتا تھا۔ یہ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کی ڈکشنری تھی، خداوند کی ستائش کرنے میں یہ ان کی زبور 119 ڈکشنری تھی، کیونکہ اس میں ایسے ایسے لفظ آتے ہیں، جیسا کہ ہم ایک زبور 119 کی 13ویں آیت میں لکھا کہ میں نے اپنے لبوں سے تیرے فرمودہ احکام کو بیان کیا، اے خداوند تو مبارک ہے مجھے اپنے آئین سکھا۔ یہ 12ویں آیت میں لکھا ہے، اے خداوند تو مبارک ہے مجھے اپنے آئین سکھا، یعنی اپنے حکم مجھے سکھا۔ جی، اور ایک اور بزرگ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بھی تھے 18ویں صدی کے، وہ بزرگ تھے، کیونکہ پہلے تو جو چرچز کا جو سیٹ اپ تھا وہ ایسا ہی تھا کہ رومن کیتھولک میجورٹی رومن کیتھولک تھے، چرچ تھا، اور اس کے اندر بہت سارے ٹریڈیشنز پائے جاتے تھے، اس کے اندر بہت ساری ایسی باتیں پائی جاتی تھیں جو کہ لوگ چاہتے تھے، جیسے کلام کو پڑھنا ہے، پاک کلام کو پڑھنے کا تھا۔ تو رومن کیتھولک چرچز میں ابھی بھی بلکہ ہیں کہ اس میں صرف وہ لوگ جو آرڈینڈ ہوا کرتے تھے، جو مخصوص ہوا کرتے تھے یا جو ٹرینڈ ہوا کرتے تھے، صرف وہی کلام کو پڑھ سکتے تھے۔ عام پبلک کے ہاتھوں میں بائبل مقدس نہیں ہوا کرتی تھی، بائبل مقدس کی جو رسائی ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی، وہ صرف جو پلپٹ پر کے لوگ تھے جو وہاں پہ بیٹھتے تھے، جو گاؤنز پہنتے تھے، ان تک ہی تھی۔ اور یہ زبان بھی لیٹن زبان کے اندر تھی، جو کہ اٹلی کی زبان ہوا کرتی تھی، گریک کے اندر ہوا کرتی تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اور اس میں پھر وہی لوگ اس کو پڑھا کرتے تھے جو کہ ایجوکیٹڈ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے وہ زبانیں سیکھی ہوتی تھی۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرا اور پھر بزرگوں نے، بہت سے بزرگ ہیں جنہوں نے اس بات کو محسوس کیا، وہ بھی رومن کیتھولک بزرگ ہی تھے، کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو خداوند کا جو کلام ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، کیونکہ بائبل کی بہت ساری آیتیں، کیونکہ خداوند پاک کلام جب وہ پڑھتے تھے پاک روح سے بات کرتا تھا، اور اس میں جب وہ پڑھتے تھے کہ ہاں جو خداوند یسوع آیا، جو جون 3:16 میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند نے سارے جگ سے اس طرح پیار کیا، پوری دنیا سے اس طرح پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا جا کے، تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یہ ساری دنیا کے لیے ہے، اور یہ کلام کو پڑھنا اور کلام کو رکھنا، it was a blessed۔ یہ بزرگوں کے تجربے تھے، اپنے تجربے تھے، اور جب انہوں نے اس بات کو محسوس کیا کہ اگر ہم کلام کو پڑھتے ہیں، ہم اس کو بیان کرتے ہیں، تو ہمیں اتنی برکت ملتی ہے، اور اگر عام آدمی بھی پڑھے گا اور اس پہ غور کرے گا اور اس کی تفتیش کرے گا تو اس کو بھی برکت ملے گی۔ تو انہوں نے اس سسٹم کو جو کہ تھا اس کو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو ریفارم ہونا چاہیے، صرف کلام کو رکھنا یا پڑھنا صرف آرڈینڈ لوگوں کا کام ہی نہیں، بلکہ یہ عام لوگوں تک بھی اس کی رسائی ہونی چاہیے۔ تو بہت سارے ایسے ٹریڈیشن تھے جن کی میں بات کر رہا تھا، ان کو بدلنے کی ضرورت تھی، اور ایک ایسے ہی بزرگ تھے، اور وہ ان کو جب انہوں نے چاہا کہ اس سسٹم کو ریفارم کریں، تو جو مقامی جو کلیسیا تھی، جو چرچ تھا، انہوں نے اس بات کو اچھا نہیں سمجھا، انہوں نے سمجھا کہ یہ ایک بدعت ہے، اور انہوں نے اس پہ الزام لگایا، اور ان کو جیسے بالکل خداوند یسوع مسیح کے اوپر جیسے لوگوں نے الزام لگایا اور ان کو پرسیکیوٹ کیا اور ان کو سزا سنائی کہ اس نے بلیسفیمی کی ہے، یہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کی سزائے موت ہونی چاہیے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب اس کو
سزائے موت دی جا رہی تھی، یعنی کہ اس کو پھانسی دی جا رہی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ اس نے کہا جی 3 بجے، پورے 3 بجے تمہیں، دوپہر کے 3 بجے تمہیں پھانسی ہو جائے گی۔ اور پھانسی سے پہلے جو کہا جاتا ہے نا کہ کوئی آخری خواہش ہو، پوچھا جاتا ہے، مرنے والے سے پوچھا جاتا ہے کہ کوئی اگر تمہاری آخری خواہش ہو تو تم بتا سکتے ہو۔ تو اس بزرگ نے زبور 119 کی تلاوت کے بارے میں کہا، جبکہ کچھ منٹس رہ گئے تھے پھانسی ہونے کو، اور اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا جی زبور 119 کی تلاوت کی جائے میرے لیے۔ اور جب 119 کی تلاوت جب ہوئی تو چونکہ یہ سب سے لمبا زبور ہے، اور یہ وہ جو وقت تھا وہ 3 بجے کا وہ گزر گیا، کیونکہ 119 زبور پورا ہی نہیں ہوا، چند منٹوں کے اندر پورا ہی نہیں ہوا، پڑھ ہی نہیں سکا کوئی۔ اور پھر کیا ہوا کہ جب وہ وقت گزر گیا تو اصول تو یہی ہوا کرتا تھا کہ اگر کسی کا پھانسی دینے میں اگر 3 بجے سے اوپر بھی ٹائم نکل جاتا ہے، 1 منٹ بھی اوپر ہو جاتا ہے، تو وہ پھر پھانسی کینسل ہو جاتی ہے۔ اور اس بزرگ کے ساتھ ایسا ہی ہوا، اس نے یہ زبور پڑھنے کو کہا اپنی پھانسی سے پہلے، اور وہ پڑھتے پڑھتے 176 آیتیں پڑھتے پڑھتے دیر ہوئی، غالباً مور دین 5-10 منٹس لگے کسی کو جس نے بھی پڑھنا تھا، اور وہ وقت اس کا نکل گیا، جس کی وجہ سے وہ پھر اس کو پھانسی اس کو نہیں ملی، اور وہ پھانسی سے بچ گیا۔ اس بزرگ کا نام تھا جارج وائز ہارٹ، یہ 17ویں صدی کا بزرگ تھا، یہ اسکاٹش تھا، اور یہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہی واز اے بگ ریفارمر تھا، اور اس نے یعنی کہ یہ ایسا زبور ہے جو کہ خداوند کی ستائش کرنے کا، اس کی حمد کرنے کے اس کے اندر جملے پائے جاتے ہیں، سینٹنسز پائے جاتے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی روایت جڑی ہوئی ہے کہ یہ جاننے بچانے والا بھی ہے، پھانسی جیسے سزا کو یہ مؤخر کرنے کا والا بھی زبور ہے۔ جی مارٹن لوتھر، ہم اس کے بارے میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مجھے پوری دنیا دے دے، کہے نا کہ میں پوری دنیا میں تمہیں دیتا ہوں اور اس زبور کا 1 پیج تو مجھے دے دے، میرے نام کر دے، تو کہتا ہے میں پھر بھی اس کو کبھی بھی نہ دوں یہ۔ اور مارٹن لوتھر واز آلسو بگ ریفارمر، اور بہت سارے جو رومن کیتھولک چرچ سے جو نکلے، اینگلیکن جو نکلے، اور بہت ساری ان کی جو پریکٹسز چینج ہوئیں رومن کیتھولک چرچ سے، وہ مارٹن لوتھر کے وسیلے سے ہوئیں۔ ان کے نکات تھے، انہوں نے اس بات کو گو کہ ان کے اوپر بھی چرچ نے مقدمہ کیا، ان کو بھی جیل میں رکھا گیا، ان پہ اظہار ثانی بھی ہوئی، لیکن یہ ان کا کام ہے کہ ان کا کام تھا کہ اس نے چرچ کو ریفارم کیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں ریفارم کے بارے میں بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ بہت ساری ریفارمیشنز ہوئی اور ہوتی آئی ہیں، پہلی، دوسری، تیسری صدی سے عام طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو پھیلا ہے وہ تیسری صدی سے پھیلنا شروع ہوا، کیونکہ پہلی اور دوسری صدی میں تو بہت سارے جو مسیحی ہوئے تھے ان کے اوپر اظہار ثانی ہوتی رہی، ان کو پکڑ کے وہ مارتے رہے، اس آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی رہی، لیکن تیسری صدی میں یہ بات جیسے جیسے لوگوں کی زندگیاں بدلیں، انہوں نے تجربات، ان کی زندگیوں میں تجربات ہوئے، اور انہوں نے خدام یسوع مسیح اور پاک روح کے تجربات، جو ان کے اندر جو دلیری آئی، جس کے وسیلے سے کرسچینٹی پھیلی، مسیحیت پھیلی، تو تب سے لے کے آج تک بہت ساری تبدیلیاں چرچز کے اندر ہوئیں۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری تبدیلیاں جو چرچ کے اندر ہوئیں، وہ ہم ان کو ریفارمیشنز ہم اس کو کہتے ہیں، بولتے ہیں ہم ان کو کہ چرچ ریفارم ہوتا ہے، اور وہ چرچ جو ہے وہ چرچ، اس کا یہ مطلب نہیں کہ چرچ بدل گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ ہو گزرے ہیں جو کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے، جیسے فرانسس اینڈ کلیئر آف اسیسی، یہ 13ویں صدی کے یہ 2 بزرگاں ہیں اور بزرگ ہیں،
اور انہوں نے اس بات کو شروع کرانے والے ہیں، جیسے رومن کیتھلک کے اندر، کیونکہ یہ میں نے جیسے کہ پہلے کہا کہ پہلے تو وہی رومن کیتھلک چرچ تھا، تو جو روزری اور اسٹیشنز آف دا کراس جو گڈ فرائیڈے کو کرتے ہیں، یہ انہوں نے شروع کرایا تھا، یہ ان کا تھا۔ اور جو ہے ایک اور بزرگ تھا برنڈ جولین کیتھرین اینڈ ٹریزا اینڈ جان آف کراس، یہ 12ویں سے لے کے 16ویں صدی تک کے یہ بزرگ تھے، جنہوں نے چرچ کے اندر اور کلیسیاؤں کے اندر پوئٹری کو رائج کیا، یعنی کہ نظموں کو گانے کا رائج کیا۔ ٹھیک ہے، عبرانی میں تو گائے جاتے تھے کیونکہ، لیکن یہ لوگ جو تھے یہ تو رومن بیک گراؤنڈ سے تھے۔ اور انہوں نے آرٹس کو، اب دیکھیں گے بہت بڑی پینٹنگ ہے ہمارے انڈیا اور پاکستان کے اندر بھی، ہمارے گھروں کے اندر بہت ساری ایسی فوٹوز ملیں گی کہ خدا یسوع مسیح آخری فسح کر رہے ہیں، وہ اس کی پینٹنگ لگی ہوئی ہوتی تھی، یا خداوند یسوع کی مصلوبیت کی تصویریں لگی ہوئی ہیں، یا خداوند یسوع مسیح کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے بہت سارے گھروں کے اندر، یہ بھی ہیں۔ ویسے تو ہمارے پادری صاحب کبھی بھی اس پہ متفق نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ نہیں، یہ تصویر نہیں لگانی چاہیے، کیونکہ دس از ناٹ دا رائٹ پکچر آف جیزس کرائسٹ، وہ گھروں کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تو ان کی تصویر نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے، کیونکہ جس دور میں بھی خداوند یسوع تھے تب تو کیمرے کا دور نہیں تھا، تو اس لیے وہ نہیں، انہوں نے اس بات کو وہ سپورٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں جی، اور پھر ایک اور ریفارمر تھے، یہ سارے ریفارمرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلیسیا کس طرح ریفارم ہوتی گئی، جیسے جیسے وقت گزرا ریفارم ہوتی گئی اور چیزیں بدلتی بھی گئیں اور زیادہ آسان ہوتی گئیں، ہم یہ بھی دیکھیں گے۔ اور بڑے بڑے نام اس کے اندر پائے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جو 3 صدی کے 5ویں صدی کے جو لوگ تھے، جس کے اندر کانسٹنٹائن تھا، جب وہ بدلا ہے، جب اس نے کرسچینٹی کو اختیار کیا ہے، کیونکہ وہ تو پہلے پولس رسول کی طرح ستانے والا تھا، جب اس کی ماں پہلے چینج ہوئی ہے، اور پھر اس کے بعد جب یہ خدا یسوع مسیح کے پاس آیا جو ستانے والا ہوتا تھا، تو اس نے بہت ساری جو باتیں ہیں اس نے وہ ریفارم کی ہیں، جیسے پلگریمیجز ہیں، جیسے کہ ہولی لینڈ میں لوگ جاتے ہیں، اسرائیل جاتے ہیں، وہاں پہ دیکھتے ہیں خدا یسوع مسیح کی قبر کو دیکھتے ہیں، دریا یردن میں وہ بپتسمہ لیتے ہیں، اور گلگتہ کی کھوپڑی کا وہ مقام دیکھتے ہیں، باغ گتسمنی دیکھتے ہیں، تو وہ یہ انہوں نے اس بات کو بتایا کہ ہاں یہ باتیں جو ہیں یہ ان جگہوں پہ جانے سے برکت ملتی ہیں، یہ آئیکونز ہیں۔ یہ اس نے کیا، گلے کے اندر سلیب پہننا سے ہم مسیحی لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو ہم دیکھتے ہیں اس قسم کی باتیں، اسپرچول وارفیئر جو ہم بات کرتے رہتے ہیں نا، یہ 3 صدی سے لے کے 5ویں صدی میں اس بات کو سمجھا گیا اور رائج کیا گیا کہ ہم اسپرچول وارفیئر میں ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیزیں اسی طرح ریفارم ہوتی گئی، جیسے جیسے چرچ ہوا بڑا، اور چیزیں جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ریفارم ہوتی گئیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے جان ویزلی کا ہم دیکھتے ہیں کہ جان ویزلی آیا جان ویزلی نے، جو کہ میتھوڈسٹ چرچ کا بانی ہے، اس نے اسپرچول ایکسپیرینسز پہ بات کی، ہاں کہ یہ ہوتے ہیں اور ان کو بیان کرنا چاہیے، کہ یہ ایسی کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہیں، اور ہم ایوری ٹیوزڈے کو یہ ہم کرتے ہیں، یہاں پہ اسپرچول ایکسپیرینس بیان کرتے ہیں، ہم بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی میں جو کام ہوا ہے وہ خداوند نے کیا ہے۔ اور پھر جان ویزلی کا ہی جو خیال تھا جو اس نے پیش کیا اور جو امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے، ہولینس آف لائف ہے، یعنی کہ جو زندگی ہے وہ ایک مقدس زندگی ہونی چاہیے، ایک صاف ستھری زندگی ہونی چاہیے، اور وہ کس طرح ہونی چاہیے وہ اس نے بتائی ہے۔ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں اس میتھوڈسٹ چرچ نے یہ وہ کلیسیا ہے جس نے ہمیں بہت سارے انگلش کے اندر ہمز دیے ہیں،
جو کہ اردو اور ہندی کے اندر بھی گائے جاتے رہے ہیں۔ اور منادی اس نے کی، اس نے کہا کہ چرچ کو بلڈنگ کے اندر نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اس نے اور اس کے بھائی نے، چارلس ویزلی نے، جان ویزلی نے، انہوں نے مل کے پورے یو کے اندر گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کے، یہ 18ویں صدی کے ہیں، تب تو یہ کاریں اور موٹر ویز وغیرہ نہیں بنی تھی، تو انہوں نے بشارت کی، انہوں نے ایونجلزم کیا، شہروں میں گئے، گاؤں میں گئے، جگہ جگہ گئے، اور انہوں نے اس بات کو پھیلایا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد جو چرچز میں سے ایک اور چرچ نکلا جو کہ پینتیکوستل چرچ کہلاتا ہے، جو میتھوڈسٹ چرچ نکلا، یہ اینگلیکن چرچ سے پھر نکلا نا۔ پہلے جو چرچ تھا وہ رومن کیتھولک تھا، پھر اس کے بعد اینگلیکن ہوا، پھر اینگلیکن میں سے بھی میتھوڈسٹ ہوا، اور پھر میتھوڈسٹ میں بھی سے بھی پینتیکوستل چرچ نکلا۔ اور پینتیکوستل چرچ کا جو ایمان ہے، جو ان کا بیس ہے، وہ اس میں یہ کہتے ہیں کہ بیپٹزم ان ہولی اسپرٹ، جس کی یہاں پہ بات ہوتی ہے پینتیکوستل کے دن کے اندر، کہ اور خدا یسوع نے بھی یہ اپنے شاگردوں کو کہا تھا کہ تمہیں جو ہے نا وہ پاک روح کا بپتسمہ ہوگا، تم ابھی تک یہیں ٹھہرے رہو جب تک کہ تمہیں پاک روح نہیں ملتا، اور پھر ان کو ہولی اسپرٹ کا بیپٹزم ہوتا ہے۔ اور یہاں پھر گفٹس آف ہولی اسپرٹس ہیں، جو تحفے ہیں، یہ پینتیکوستل چرچ کا یہ تھیم ہے۔ اور پھر فزیکلٹی ان ورشپ پینتیکوستل چرچ میں ہے، کھڑے ہو جاتے ہیں، جھومتے ہیں، ہاتھوں کو اٹھا دیتے ہیں، نیچے جھکے رہتے ہیں، اور جتنے بھی یہ ایکشنز ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پینتیکوستل چرچ کے اندر یہ پائے جاتے ہیں، جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتے تھے، جو کہ رومن کیتھولک چرچ میں نہیں ہوا کرتے تھے، جو کہ اینگلیکن میں نہیں ہوا کرتے تھے۔ لیکن اگر آپ کسی چرچ میں جائیں تو ہم دیکھیں گے وہاں پہ جا کے، اگر آپ کو دیکھیں کہ بہت سارے لوگ اگر کوئی ستائش ہم تعریف ہو رہی ہے اس میں کھڑے ہو جائیں گے، اس میں وہ ہاتھ لائیں گے، اس میں وہ کانپیں گے، اور اس میں وہ کبھی وہ دعا کرنا شروع ہو جائیں گے بیچ میں۔ تو اس میں یہ اس چرچ کا تھیم ہے، یہ فزیکلٹی ان ورشپ، جس کے بارے میں ہم کہا گیا ہے، کیونکہ اس چرچ کا یہ تھیم ہے۔ اور جی میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، زبور 119 کی بات جو ہم نے آج مل کے سیکھا، اس کا جو انٹروڈکشن ہی ابھی چل رہا ہے، ابھی تو یہ ہم نے انٹروڈکشن اسی کا دیکھا ہے، تو یہ ساری باتیں جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ اتنا بلیسڈ ہے کہ یہ بڑی ترتیب سے لکھا گیا ہے۔ یہ 22 جو عبرانی کے 22 لفظ ہیں، ہر بند اس ایک لفظ سے شروع ہوتا ہے، اس کا بند جو اس سے شروع ہوتا ہے، اس پہ بہت سارے گیت اور زبور بنے ہیں جو کہ انڈیا اور پاکستان میں گائے جاتے ہیں۔ کم از کم جو ہماری سیالکوٹ کنونشن کی کتاب کا جو چوتھا ایڈیشن ہے، اس کے اندر 7 ایسے زبور ہیں جو کہ 119 کے حصے کہلاتے ہیں، اور جس میں بہت مشہور جو زبور کا حصہ بنا گیا ہے وہ زبور 119 کی 105 کی آیت ہے، جو کہ چراغ ہے میرے پیراں دے لئی کلام تیرا، بنا ہے خوبصورت، اور ہم اس کو گاتے ہیں اور اس کو سنتے ہیں اور اس سے برکت بھی پاتے ہیں۔ جی میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور بچوں، خدا کا کلام کے جو حصے ہیں وہ برکت سے بھرے ہوئے ہیں، اس میں کوئی بھی کوئی بھی کلام جینیسس سے لے کے ریولیشن تک ہر ایک حصہ باعث برکت لوگوں کے لیے بنا، اور یہ بن رہا ہے، اور یہ آئندہ بھی بنے گا۔ اور ہمیں ضرورت ہے کہ جیسے بزرگوں نے اس کو یاد کیا اور پھر انہوں نے برکت پائی، جیسے کہ میتھیو ہنری کی میں نے بات کی کہ اس نے اس کو زبانی یاد کیا ہوا تھا، تو ضرورت ہے کہ ہم اس خاص طور پہ سام کی ہر آیات پر غور کریں اور اس کو زبانی یاد کریں، تاکہ وہ برکتیں جو ہمارے بزرگوں نے حاصل کی، جو ان کے تجربات روحانی تجربات ہیں، وہ تجربات ہمیں بھی ملیں اور ہم بھی برکت پائیں۔ جی، اور آج کلام کے حصے کے وسیلے سے جو کہ زبور 119 پہ تھا، اس کے وسیلے سے خدا مجھے اور آپ کو ڈھیروں برکتیں عنایت کرے، آمین۔ خدا کا شکر۔ Thank you very much, Mr. Adil, for blessed sermon.